بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو کون سی چیز اللہ تعالیٰ کا تہبند ہے اور کون سی چیز اللہ کی چادر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عزت میرا تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے۔ جو شخص ان دو میں سے کسی کو مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ سوال ہے، معصومیت کس کی صفت میں سے ہے؟ جواب ہے انبیاء کرام۔ سوال ہے، وہ کون سا ایسا استاد ہے جو بولے بنا سبق پڑھا دیتا ہے؟ جواب ہے کتاب۔ سوال ہے، وہ کون سے چچا تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل سے بدلہ لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خوشی اس میں ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ سورہ عنکبوت میں۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نکل گئی تھی؟ جواب ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون سا مذہب ہے جس کا بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے؟ اسلام۔ نبوت ملنے کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کس نبی کی کفالت میں تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی کفالت میں۔ سوال ہے، کیا آپ اس خلیفہ کا نام جانتے ہیں جن کے زمانے میں دریائے نیل کو ایک نہر کے ذریعے بحیرہ کلزم سے ملا دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، کس نبی نے سب سے پہلے انگور کاشت کیا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، کون سی جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان لڑی گئی؟ جواب ہے جنگ جمل۔ سوال ہے، کیا روزہ حج سے بڑا فرض ہے؟ جواب ہے جی ہاں، روزہ حج سے بڑا فرض ہے۔ سوال ہے، ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب ہے اسہامہ۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے ابو جہل کو مار ڈالا؟ تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے ان کے شانے پر تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی، بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔
وہ صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سوال ہے، یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کی سب سے پہلی کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے، الہاکم التکاثر، اس آیت میں الہاکم سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، تمہیں غافل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کس مسجد کی تعمیر کروائی؟ مسجد نبوی تعمیر کی۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے، فرشتوں کو۔ بیت العتیق کس کو کہا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کو۔ سوال ہے، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظریں کہاں پڑی؟ جواب ہے، جنت کے پھلوں پر پڑی۔ سوال ہے، جنگ کے میدان میں پڑھی جانے والی نماز کا کیا نام ہے؟ جواب ہے، صلاۃ الخوف۔ حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کس نے دیا تھا؟ حضرت شیس علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیل کا بادشاہ کب بنایا گیا؟ نبوت ملنے سے پہلے یا بعد میں؟ اس وقت عمر کیا تھی؟ جواب ہے، آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا تھا اور اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نوح کیوں ہوا؟ جواب ہے، نوح علیہ السلام کے لقب سے آپ اس لیے مشہور ہوئے کہ آپ خدائے تعالیٰ کے خوف سے روتے بہت تھے۔ سوال ہے، دنیا میں کس پیغمبر کو خون کے آنسو آئے تھے؟ جواب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ سوال ہے، سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سورج کا زیادہ سے زیادہ قطر کتنا ہے؟ تیرہ لاکھ 92,140 کلومیٹر۔ سوال ہے، غلبہ روم کی پیشن گوئی نزول سورہ روم کے کتنے عرصے بعد پوری ہوئی؟ جواب ہے، 7 سال بعد۔ قرآن مجید کی کتنی آیات میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام استعمال ہوتا ہے؟ 7 آیات میں۔ کس نبی پر پرندے ہر وقت سایہ کر کے رکھتے تھے؟
حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ سوال ہے ابرہہ جس نے کعبہ پر چڑھائی کی کون سے مذہب کا پرجوش حامی تھا؟ جواب ہے عیسائیت کا۔ اس مذہب کا نام بتائیں جس میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہودیت۔ سوال ہے اللہ کس سے تعلق توڑتا نہیں اور کس سے تعلق جوڑتا نہیں؟ جواب ہے اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے، اللہ سخی سے تعلق نہیں توڑتا اور بخیل سے تعلق جوڑتا نہیں۔ سوال ہے بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے کس صحابی کے حوالے کی گئی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ زبور کی تلاوت۔ جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ سوال ہے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے ایک بڑھیا کا مردہ بیٹا زندہ ہو گیا تھا، بتائیں وہ لڑکا بڑا ہو کر کیا بنا؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظہ کے بعد انتقال کر گئے، بتائیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تیر لگنے کے کتنے دن بعد انتقال ہوا؟ جواب ہے 25 دن بعد۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سب سے پہلے کن لوگوں نے کہا تھا؟ جواب ہے رومیوں نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ آپ علیہ السلام کے دادا تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خلیفہ کے خلاف شکایت سننا گوارا نہیں فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شکایت سننا گوارا نہیں فرمایا۔ سب سے پہلے کاغذ پر کس نے لکھا؟ کاغذ پر سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے لکھا۔ سوال ہے سورہ مزمل پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد نمازی نے کون سا ایسا کام کیا کہ اس کی پڑھی نماز بیکار گئی؟ جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھنے تھے۔ سوال ہے قرآن مجید میں ام الخبائث کا نام کس شے کو دیا گیا ہے؟ جواب ہے شراب کو۔ سوال ہے کس نبی کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے 40 سال بڑھا دیا؟
جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو۔ سوال ہے ربی زدنی علما، یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ جواب ہے سورہ طٰہٰ میں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ بنت الحارث کس غزوہ میں گرفتار ہوئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھلاتی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ غزوہ اوتاس میں گرفتار ہوئی تھی۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کب ادا کیا گیا؟ جواب ہے 1 ہجری کو۔ سوال ہے انصار میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والا سب سے پہلا بچہ کون ہے؟ جواب ہے ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے حضرت نعمان بن بشیر پیدا ہوئے۔ بیعت رضوان کس صحابی کے نام پر ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر۔ جب موت آتی ہے تو 5 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ طبیب بے وقوف بن جاتا ہے، دوا نفع پہنچانے میں اپنا اثر کھو دیتی ہے، روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے، ہرڑ سے قبض ہو جاتی ہے، شفا کے سارے اسباب موت کے سبب بن جاتے ہیں، واللہ عالم۔ حدیث کی سب سے پہلی کتاب کون سی لکھی گئی؟ حدیث کی سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب صحیفہ صادقہ ہے۔ حضرت اماں حوا کی قبر کی لمبائی کیا ہے؟ حضرت اماں حوا کی قبر کی لمبائی 100 ہاتھ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کس مشہور چیز کے موجد تھے؟ صابن کے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے انجیلیں کتنی لکھی گئی؟ جواب ہے 75۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 2 ازواج مطہرات کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ۔ زمین کی پیمائش کرنے والے آلے کو کیا کہتے ہیں؟ زمین کی پیمائش کرنے والے آلے کو استرلاب کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کس نبی نے ناک میں پانی ڈالا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ناک میں پانی ڈالا تھا۔ سوال ہے شیطان نے کتنے عرصے تک عرش کا طواف کیا؟ جواب ہے 14,000 سال تک شیطان عرش کا طواف کرتا رہا۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس سورت کا نام ایک جانور کے نام پر دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ نمل، جس کا نام چونٹی کی نسبت سے نمل دیا گیا ہے۔
سوال ہے قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ ابو لہب کو۔ کس نبی کی والدہ کو اللہ پاک نے دوبارہ زندہ کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والدین کو فلسطین سے مصر بلوایا تو اس پر اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا۔ تورات کے بیان کے مطابق ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی، اس لیے بعض مفسرین نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو دوبارہ زندہ فرمایا تھا، جبکہ دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ والدہ سے مراد ان کی خالہ اور ستیلی ماں لیہ ہے، جو کہ والدہ کے برابر ہوتی ہے۔ امام ابن جرار رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء فرماتے ہیں قرآن کے الفاظ سے یہی مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ اس وقت تک زندہ تھیں، لہٰذا اس کے خلاف اہل کتاب کے اقوال پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رائے قوی ہے، واللہ عالم۔ سوال ہے کہ اس نماز کے چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے بعد کلی کرتے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا تو کلی کی اور فرمایا اس دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ چکنائی والی چیز کھا کر کلی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تو کیا کرتے تھے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے تھے۔ وہ کون سی دو نمازیں ہیں جن میں 3 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں؟ عشاء کی 3 وتر اور مغرب کے 3 فرض۔ سوال ہے وہ کون سے صحابہ ہیں جن کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے؟ جواب ہے وہ صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال ہے عصائے کلیم جس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا کام چلاتے تھے، معجزات دکھاتے تھے، کس کی عطا تھی؟ جواب ہے حکم ربی سے حضرت شعیب علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا استعمال کرتے تھے؟ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ سوال ہے اصل خندق کی کھدائی کے بعد بعض قبائل نے اس خندق کو اپنی حفاظت کے لیے کہاں تک بڑھایا تھا؟ جواب ہے مسجد گمامہ تک بڑھایا تھا۔ سوال ہے بطن مادر میں بچے کے اندر روح کتنے دن میں ڈال دی جاتی ہے؟ جواب ہے ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح 4 مہینے میں ڈال دی جاتی ہے۔ سوال ہے پچھنا لگوانے کا حافظے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟
जवाब है सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि पिछने से हाफजे और अक्ल में इजाफा होता है। सवाल है जिन्नात नमाज कहाँ पढ़ते हैं? जवाब है हदीस मुबारका में है तुम लोग घास पर हाजत ना करो इसलिए कि ये जिन्नात के नमाज पढ़ने की जगह है। हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अरसा रहे? 7 माह। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दावत हक किन इलाकों में दी? हारान में। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो को जुल्बजादीन का लक़ब क्यों मिला? इब्ने हशाम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो को जुल्बजादीन इसलिए कहा गया है कि जब वो इस्लाम लाए तो इनके घर वालों ने इन्हें रोका और इन पर अरसा हयात तंग कर दिया, हत्ता कि हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो इन्हें छोड़कर वहां से निकल आए और इनके जिस्म पर सिर्फ एक टाट का टुकड़ा था जिसे फाड़ कर 2 हिस्से किए, एक का तहबंद बनाया और दूसरा कंधों पर लिया और इसी हालत में हिजरत करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जुल्बजादीन 2 कपड़ों वाला का लक़ब अता किया। इब्ने कसीर ने अल बदाया व नहाया में इसका जिक्र किया है। सवाल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ्फार था। दज्जाल की दाईं आंख कानी होगी या बाईं? दज्जाल की सीधी आंख कानी होगी और अंगूर की तरह बाहर निकली होगी जिस पर सफेद चमड़ी होगी। सवाल है साल भर में कितने रोजे हराम हैं? जवाब है 5 रोजे। सूरह अल असर में वाव के माने क्या हैं? कसम के। सवाल है इल्मुल हिसाब का आगाज किसने किया? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। सवाल है कुरान पाक में मक्का का दूसरा नाम क्या जिक्र किया गया है? जवाब है उम्मुल कुरा। सवाल है काफिरों के एतकाद को सूरह अनकबूत में किस चीज से तशबीह दी गई है? सवाल है मकड़ी के जाले से।